اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جو حق پر مشتمل ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ پہلی کتابیں تورات، انجیل، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پیشین گوئیاں آئی تھیں، قرآن پاک نے ان سب کو سچ ثابت کر دیا ہے، تو یہی تصدیق ہے پہلی کتابوں کی۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور قرآن ان کتابوں پر نگہبان بھی ہے۔ نگہبان ہونے کا معنی مفہوم یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب کے اندر بے تحاشا تبدیلیاں ہو گئی تھیں، اور اگر ان سے متعلق حق بات، قابل اعتبار بات موجود ہے تو وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے۔ وگرنہ فی نفسی ہی ان کتابوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کسی ایک بات پر بھی اعتبار کرنا، اعتماد کرنا مشکل ہے، تو قرآن پاک نے بہت ساری چیزوں کو محفوظ کر کے ان کی نگہبانی کی ہے۔ اور اسی طرح انبیاء کرام کے حوالے سے صحیح تصور قرآن پاک نے پیش کیا ہے۔ ان کتابوں میں انبیاء کرام کے حوالے سے بھی ایسی ایسی باتیں نقل کر دی گئی ہیں جو ناقابل بیان ہیں۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان کے درمیان فیصلے کیجئے اسی کے مطابق جس کو اللہ نے اتارا ہے۔ اور فیصلے آپ جانتے ہیں کہ پیچھے 2-3 واقعات کا تذکرہ ہوا ہے جو یہود سے متعلق تھے۔ قرآن پاک کے اس جملے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارے فیصلے قرآن پاک کا حصہ ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ پر اتارنے کی بات کی ہے، تو اس لیے رجم ہو، چاہے حدود ہوں، قصاص ہوں، وہ سارے کے سارے احکامات قرآن کے احکامات ہیں۔ تو آپ ان کے بیچ میں فیصلے کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ اما جاءک من الحق، اس حق سے ہٹ کر جو اللہ نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ آپ کے پاس اللہ نے حق بات بھیج دی ہے، آپ پر اتار دی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیجئے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ اصل میں یہود کے کچھ علماء اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ آپ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم چونکہ یہود کے اہل علم لوگ ہیں، جب ہم ایمان لے آئیں گے تو یہود باقی بھی ایمان لے آئیں گے، اور جب باقی یہود ایمان لے آئیں گے تو یہ اسلام کا بہت بڑا فائدہ ہوگا اور اسلام کو اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا۔ تو اس قسم کی بات ذکر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہماری خواہش کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ حق بات کو پھیلانے کے لیے کسی غلط راستے کے اختیار کرنے سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایمان لانا چاہتے ہیں ایمان لائیں، نہیں لانا چاہتے نہ لائیں، لیکن فیصلہ حق کے مطابق ہی ہوگا، فیصلہ حق سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ کسی دنیاوی فائدے کے لیے تو حق سے ہٹنا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور دینی اتنے بڑے فائدہ کے لیے کہ پوری کی پوری قوم یہود ایمان لانے کے لیے آمادگی ظاہر کر رہی ہے، اتنے بڑے فائدے کے لیے بھی حق سے ہٹنا ممکن نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ متعین کر دیا ہے۔ یہود کا اپنا دین ہے، عیسائیوں کا اپنا دین ہے، مسلمانوں کا اپنا مذہب ہے،
تو اگرچہ بنیادی چیزیں ساری ایک ہی ہیں، اصولی باتیں ساری ایک ہیں، اللہ سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، جنت سے متعلق، جہنم سے متعلق، آخرت سے متعلق، عقائد سارے کے سارے ایک ہیں، لیکن اعمال میں فروعات میں فرق ہے۔ ان کی نماز کا اپنا طریقہ تھا، ہماری نماز کا اپنا طریقہ ہے، ان کے روزوں کی ترتیب اور تھی، ہمارے روزوں کی ترتیب اور ہے، تو تفصیلات میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فرق رکھا ہے۔ اس فرق رکھنے کی وجہ بہت واضح ہیں کہ جس وقت یہود تھے ان کے مناسب حال اللہ تعالیٰ نے دین اتار دیا، جب عیسائیوں کی باری آئی تو اس وقت جو مناسب تھا ویسا دین اتار دیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت کے لوگ اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو مناسب تھا وہ اللہ نے اتارا ہے۔ اور ایک وجہ آگے اللہ نے خود بھی بیان فرمائی ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ طے کر دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، یعنی سب کا دین ایک ہوتا، کوئی فرق ہی نہ ہوتا، تو پھر یہود، عیسائی اور مسلمان اس قسم کی تقسیم بھی نہ ہوتی۔ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تو وجہ یہ بیان کی تاکہ اللہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو اللہ نے تم کو دی ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو بھی شریعت عطا فرماتے ہیں وہ شریعت، مذہب، دین اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس کو بطور عقیدت کے اپنا لیتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی موقع پر اللہ حکم کو بدل دیں تو بڑی سے بڑی عبادت کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنا بڑے ثواب کی چیز ہے، پورا سال روزہ رکھنے کا ہمیں حکم ہے، اور اگر کوئی آدمی روزے رکھتا ہے تو بہت بڑا اجر کماتا ہے، لیکن سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے، اگر رکھیں گے تو گناہ ہوگا۔ اب یہاں پر پہلے جب ہم روزہ رکھتے تھے اس وجہ سے رکھتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے نہیں رکھتے تھے کہ وہ روزہ ہے، بلکہ اس وجہ سے رکھتے تھے کہ ہمیں ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے، چنانچہ ہم روزہ رکھتے تھے۔ اور بعد میں جب اللہ نے ہمیں منع کر دیا کہ اس دن نہیں رکھنا، اب ہم رک جائیں، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ مثال کے طور پر پورا سال میدان عرفات میں جا کر اگر کوئی آدمی دن بھر عبادت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، احرام باندھ کے وہاں کھڑا رہتا ہے، تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو سب سے بڑی عبادت ہی یہ ہے کہ میدان عرفات میں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو شریعت اللہ کے حکم کا نام ہے، اور اسی وجہ سے یہ تمہاری آزمائش ہے۔ جب اللہ نے یہود کو ایک شریعت دی اور انجیل آنے پر اس کو منسوخ کر کے پھر دوسری شریعت دی، اگر ہم واقع میں اللہ کے پیروکار ہوتے تو فوراً اس دوسرے حکم کو تسلیم کر لیتے اور ہمیں ذرہ بھر کوئی تردد نہ ہوتا۔ تو تردد ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے وہ دین بطور اپنی علامت اور پہچان کے اپنایا ہوا ہے، اللہ کا حکم کے طور پر نہیں اپنایا۔ تو اسی وجہ سے ہمیں ہر معاملے میں یہ بات سوچتے رہنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں اگر اس کو ثواب اور عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، جس دن پتہ چل جائے کہ یہ عبادت اور ثواب نہیں ہے بلکہ عبادت اور ثواب اور ہمارے نبی کا طریقہ تو اور ہے، ہم اسی وقت رک کے اس غلط طریقے کو چھوڑ کر مسنون طریقے کو اپنا لیں، تو یہ مسلمانی ہے، تو یہ آزمائش ہے ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی۔ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ آزمائیں اللہ تعالیٰ تم کو ان تمام شریعتوں میں، احکامات میں، مذاہب میں جو تم کو اللہ نے دیے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ درسوں میں آتی رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور یہ جذبہ ہر انسان میں اللہ نے رکھا ہے کہ انسان دوسروں سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے، لیکن ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے میدان غلط منتخب کر لیا ہے، اور میدان غلط منتخب کر لینا یہ بہت بڑی غلطی ہوا کرتی ہے۔
تو ہمارے اس امت کے پہلے طبقات خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتے تھے، اور ہم ہیں کہ ہم صرف اور صرف دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں، اور دین کے معاملے میں پیچھے رہنے سے ہمیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو میدان ہم نے غلط منتخب کر لیا ہے۔ جس چیزوں میں آگے بڑھ جانا چاہیے تھا ان میں ہمیں پیچھے رہنے میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور جن میں پیچھے رہنے سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں ہم سب سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ملتا اتنا ہی ہے جتنا نصیب میں ہے، اس لیے حلال اور طیب طریقے سے جتنی محنت ممکن ہو سکے اتنی محنت انسان کو کر کے پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جو اللہ دے دے اس پہ راضی ہو جانا چاہیے، نہ صرف یہ کہ چونکہ ہم اپنی ایک مقدار پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے حلال حرام کی کوئی تمیز ختم ہو جائے تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تو اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر اللہ تعالیٰ تم کو ان تمام کاموں کی حقیقت سے آگاہ کر دیں گے جن میں تم اختلاف کرتے ہو، وہاں پر ہر چیز کی صحیح بات ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔